بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بالعموم پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے ہندوستان کے اندر حجاب اور پردے اور برقعے کو لے کر بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے۔ کورٹ میں سنوائیاں ہو رہی ہیں، ٹی ویوں میں اس کے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپس میں انٹرویوز جو ہے لیا جا رہا ہے، اور اس چیز کو لے کر، اس ٹاپک کو لے کر بالخصوص مسکان خان جو لڑکی ہے، اس کا بھی نام بلندیوں پر جو ہے چڑھ چکا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم اپنے رہبر ملت چینل اٹنور کی جانب سے مسکان خان جو لڑکی ہے اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اس پردے کی ٹاپک پر اور کرناٹک کے اڈپی کے علاقے کے اندر جو واقعہ پیش آیا اور ان باحجاب اور باحیا لڑکیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اس ٹاپک پر ہم نے اس وقت ویڈیو نکالا تھا جب کہ پورے ملک کے اندر ابھی یہ ٹاپک لوگوں کے زیر عنوان نہیں آئی تھی، لوگوں کے زبان پر یہ ٹاپک ابھی نہیں چلی تھی۔ اس وقت ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے سے بہت پہلے لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب یہ ٹاپک کرناٹک کے علاقے تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہر سیاسی بڑے لیڈر کے زبان پر اس کا چرچا ہے، بلکہ پڑوس ممالک کے سیاسی زبانوں پر اس کا چرچا ہے، اور بلکہ پوری دنیا کے اندر اس ٹاپک کو لے کر چرچے چل رہے ہیں۔ دوستو، مسکان خان نے جو اپنا جذبہ دکھایا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا جو جذبہ تھا یہ ایک مخلصانہ جذبہ تھا، اور وہ ایک باحیا لڑکی اور ایک تہذیب یافتہ گھرانے سے اس کا تعلق ہے، جیسا کہ ہم سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم دو تین باتیں آپ حضرات سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسکان خان کے تعلق سے دو باتیں بدنامی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ اپنے جھوٹی ٹاپک کے عنوان پر یوٹیوب پر ایسے ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اور اس کو اپنے یوٹیوب کو شہرت دلانے کے لیے مسکان کے نام سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس کا مسکان خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ فلاں نے مسکان خان کو 2 کروڑ دیے، فلاں نے 1 کروڑ دیے، فلاں نے کار پیش کی، فلاں برج خلیفہ پر مسکان کا نام بتایا گیا، اس طریقے کی باتیں، کبھی پڑوس ملک کا نام لے کر اور وہاں کے مختلف لوگوں کا نام لے کر، یا ہندوستان کے بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ اس کا نام جوڑتے ہوئے یوں کہا جا رہا ہے کہ ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، وہ پیسہ دے رہا ہے، یہ پیسہ دے رہا ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور اس بات کو خود مسکان خان کے والد نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے واسطے جو لوگ ایسے جھوٹے ٹاپک پر اور جھوٹی باتوں پر اپنا یوٹیوب چلانے کے لیے بات کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے وہ اپنا ایمان برباد نہ کریں، وہ اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ یہ بات مسکان خان کے والد نے یہ بات خود کہی ہے۔ تو ان باتوں کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے، حالانکہ یہ بات اس کا پوری طریقے سے انکار بھی نہیں کر رہے ہم کہ کسی نے کچھ نہیں دیا۔ ماشاءاللہ اس بچی کے حوصلے کو اور بڑھانے کے لیے اور اس کے اخلاص کی پر داد دینے کے لیے، اس کی ہمت اور اس کے جذبے کو سلام پیش کرنے کے لیے جمعیت علماء نے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس لڑکی کو انعام پیش کیا۔ یہ واجبی تھا اور یہ کرنا ایک ضروری تھا۔ دوسری بات مسکان خان کے تعلق سے، چونکہ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو حالات پیش کیے جا رہے ہیں
اور یہ حالات جو بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کی، کبھی نماز کو لے کر، کبھی ان کی ٹوپی کو لے کر، کبھی ان کی داڑھی کو لے کر، یہ کون بنا رہا ہے؟ کون اس کو پسند کرتا ہے؟ اس جمہوریت کو کون ختم کر رہا ہے؟ اس ہندو مسلم اتحاد اور پیار کو کون ختم کرنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے پس دیوار؟ یہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، لیکن بعض وہ لوگ جو اس پارٹی یا اس جیسے لوگوں کے خلاف ہیں، وہ حجاب کے حق میں بات کرتے ہیں، تو پھر مسکان خان کو ان کی پارٹیوں سے جوڑ دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مسکان ایک کانگریسی ہے، یا مسکان خان جو ہے فلاں پارٹی سے اس کا تعلق ہے۔ یوں ہی نہیں بلکہ مسکان کا کسی دہشت گردانہ گروپ سے تعلق ہے۔ ایسی باتیں اس نیک اور دیندار لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ دو باتیں بڑی حیرت کن ہے، بڑی حیران میں ڈالنے والی باتیں۔ اور اس وقت میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسکان خان کے والد نے یہ بات کہی ہے کہ مسکان خان کو جو پیسہ آ رہا ہے، کوئی 5 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 1 لاکھ دے رہا ہے، کوئی ہزاروں میں دے رہا ہے۔ مسکان کے والد نے کہا کہ ہم یہ پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس کو قوم اور ملت اور پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنے والے ہیں، ہم پورا ایک جگہ کر رہے ہیں۔ بلکہ مسکان کے والد نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جتنا پیسہ آ رہا ہے ہم اس کا حساب رکھ رہے ہیں، اس میں اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنی ذات کا پیسہ ڈال کر لوگوں کے لیے ایمبولینس خریدیں گے، جو بیماروں کو ہاسپٹل جو ہے پہنچائیں گے۔ یہ ان کی ذات کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کی ایجوکیشن کو پڑھانے کے لیے، اس کی ڈگریوں کو حاصل کرانے کے لیے، اس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا جائے، لیکن وہ ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے عیاشی کے لیے اور ان کے گھومنے اور پھرنے کے لیے وہ پیسہ وہ استعمال کریں گے۔ ان کی نیت ایسی بالکل نہیں ہے۔ یہ بات مسکان کے والد نے بڑی اپنی طرف سے جو ہے بتائی ہے۔ ایک بات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دوستو، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے خود کو بے حیائی کے نمونے کے طور پر پیش کیا، جنہوں نے اپنے گھروں سے نکل کر ٹی ویوں کے اسکرین پر اپنے کپڑے اتار کر آئے تاکہ ہم شہرت پا جائیں، ہم لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائیں، تاکہ ہمیں پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، لوگوں کے دلوں میں اور آنکھوں میں بس جائے۔ اس کے لیے کتنی عورتوں نے، کتنی لڑکیوں نے سالہ سال محنت کی ہے، تب جا کر ان کا چہرہ بے حیاؤں کے درمیان میں ایک بے حیائی کا نمونہ بن کر ان کے وہ مشہور ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مسکان نامی لڑکی کو ایک لمحے بھر میں، یہ حیادار لڑکی اتنی شہرت پائی، شہرت نہیں، مقبولیت بھی پائی، دولت بھی پائی، عزت بھی پائی، سب کچھ پائی۔ یہ اس کی عزت اور اللہ سے اس کا تعلق اور اس کے گھرانے کی جو تہذیب تھی، اس تہذیب کا یہ ساری چیزیں ایک حصہ ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے جو اللہ اکبر نکلا، یہ اپنی ذات ہی کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ شریعت کو بچانا بھی اس کا مقصد تھا۔ وہ جو غنڈے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ ان غنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی، ایسا نہیں بلکہ وہ حجاب کو بچانا چاہ رہی تھی۔ اور اس کا نعرہ وہ اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے اس نے نہیں لگایا تھا، بلکہ ہر وہ لڑکی جس کا برقع اتارا جا رہا ہے، جس کا پردہ نکالا جا رہا ہے، جس کو بے پردہ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، ہر ایک کی طرف سے مسکان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ دوستو، یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، کسی نے بلکہ اپنے بڑوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب لوگ بالخصوص مسلمان اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو پہلے مسلمان اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، بعد میں باطل اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ کتنے زمانوں سے علماء چلا رہے ہیں کہ پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو، لیکن لوگوں کے دلوں میں بے حیائی ایسا بیٹھ گئی ہے کہ اب اسی سے محبت کی جانے لگی ہے۔
بے پردگی کو ایک فیشن اور یہ ایک عورت کی ضرورت جو ہے سمجھی جانے لگی ہے۔ دوستو، یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہے اور حالات پر نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ حالات صرف کرناٹک کے علاقے میں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کو بچانا یہ ایک دیندار اور ہر ایمان والے کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذمہ داری کے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔